ایک لڑکا ہوتا ہے، اس کا نام احمد ہوتا ہے۔ اس کی زندگی بالکل اچھی گزر رہی ہوتی ہے جب تک کہ اس پر قتل کا الزام نہیں آ جاتا۔ اس نے کوئی قتل نہیں کیا ہوتا، لیکن قاتل نے اس پر الزام لگا دیا ہوتا ہے کیونکہ اس نے قتل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ اسی نے قتل کیا ہے، اور اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ یہ کیس ہارنے والا ہے کیونکہ جج اس قاتل کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے۔ اس نے جج کو اس سے بات بھی کرتے ہوئے سنا ہوتا ہے، پر اس بیچارے کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ بس وہ اب یہی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر اسے عمر قید کی سزا ہو گئی یا موت کی سزا تو ہمیشہ کے لیے اپنی فیملی سے دور رہ جائے گا۔ جج اس کو پھانسی کی سزا سنا دیتا ہے کیونکہ جج کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسے عمر قید کی سزا دی تو یہ کسی نہ کسی طرح بچ جائے گا، کیونکہ جج بھی جانتا ہوتا ہے کہ یہ بے قصور ہے۔ احمد یہ سن کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ پھر اس کے پھانسی کا دن آ جاتا ہے۔ بس اپنی فیملی سے یہی کہتا ہے کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، اور پھانسی پہ لٹکتے وقت وہ کہتا ہے کہ یقیناً تم لوگوں کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، تم لوگوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی۔ اور دوسری طرف وہ کلر ابھی بھی آزاد گھوم رہا ہوتا ہے اور اسے پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور خوشیاں منا کر پارٹیز کر رہا ہوتا ہے۔ اسے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ بچ گیا، لیکن اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ اتنی آسانی سے بچنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک دن وہ ایک پارٹی سے تھک کر آ کر سو جاتا ہے اور اسے خواب میں ایک بہت ہی عجیب سا شخص دکھائی دیتا ہے جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہوتی، اور وہ اس کے بستر پہ کھڑا ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے میں بدلہ لوں گا، میں بدلہ لوں گا۔ اور پھر وہ چیز اس کے اور قریب آتی ہے اور اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے اس کی ٹانگیں چیرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ چیخ مارنا چاہتا ہوتا ہے پر اس کے منہ سے چیخ بھی نہیں نکل رہی ہوتی اور نہ ہی اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ ہل پا رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دم سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگلے کافی دنوں تک اسے عجیب عجیب خواب آتے ہیں جس میں وہ عجیب عجیب بھوتوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہ سارے بھوت اور عجیب مخلوق اپنے آس پاس ہی دکھنے لگ جاتی ہیں اور ان کا احساس محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ سب یہی اسے کہتے ہوتے ہیں کہ بدلہ لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ آخر کار وہ کلر ان چیزوں سے بہت تنگ آ جاتا ہے اور بہت خوفزدہ بھی ہوتا ہے۔ وہ صرف اب اپنے گھر میں رہتا ہوتا ہے اور کہیں بھی نہیں جاتا ہوتا۔ ایک دن رات کے 3 بج رہے ہوتے ہیں اور اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی اور اسے بار بار ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اس کے ساتھ کوئی ہے۔ وہ زور زور سے پوچھتا ہے آخر تم کیا چاہتے ہو، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تب وہ دیکھتا ہے کہ ایک پیج پہ کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہ لکھ کر آتا ہے کہ میں بن گناہ تھا، اصلی قاتل تو تم ہو۔ یہ دیکھ کر وہ قاتل بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ سیدھا بھاگ کر پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے اور پولیس اسے فوراً اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اور پھر پولیس اس جج کو بھی پکڑ لیتی ہے اور اس طرح ان دونوں کو ان کے گناہ کرنے کا انجام ملتا ہے۔ لیکن وہ جج یہ سب دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میری ایک عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اس فضول آدمی کی وجہ سے میری عزت بھی ختم ہو گئی۔ وہ بہت غصہ ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو جھوٹا ثابت کروں گا، لیکن پھر تبھی اس کے سامنے ایک بہت عجیب سی مخلوق آ جاتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور وہ مخلوق اس پہ حملہ کر دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں تو میں یہیں ختم کر دوں گا۔ بعد میں لوگوں کو وہ جج وہیں پر مرا ہوا ملتا ہے جس کو کسی نے بری طرح سے نوچا ہوتا ہے۔